بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد وقاص، آپ دیکھ رہے ہو زی پاک چینلز۔ بس کریں عمران خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، بس کریں۔ عوام کا مزید کچھ جنبڑ نکالنا اب بھی بس کریں، بہت ہو گیا۔ عوام نے بہت آپ کی باتیں سن لی، اب بس کریں، کچھ کر کے دکھائیں پلیز۔ پرائم منسٹر صاحب، اتنی مہنگائی، اتنی بے روزگاری، کام کا بند ہونا، بے روزگاری کا بڑھ جانا، پٹرول کی قیمتوں میں بڑھ جانا، پٹرول کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بڑھ جانا، اس کے ساتھ تمام مہنگائی، کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہو جانا، ہماری عوام نے بہت برداشت کر لیا۔ میں بھی آپ کا ووٹر ہوں، میں نے آپ کو ووٹ دیا عمران خان صاحب، لیکن اب وقت آ گیا ہے آپ سے پوچھنے کا کہ آخر کیوں یہ سب چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ہم مانتے ہیں دنیا میں مہنگائی ہوگی، کرونا آ گیا، سارا کچھ چلا، یہ تو ساری ایک دنیا کا حصہ ہے، یہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن آپ نے کچھ کر کے دکھانا تھا، وہ کدھر ہے پرائم منسٹر صاحب؟ ہم آپ کو ایک اچھا آدمی سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر، ہمارے ملک کا پرائم منسٹر آپ جیسا ہو، لیکن کچھ کرنے والا بھی تو ہو نا۔ آپ کچھ کر کے بھی تو دکھائیں نا عوام کو۔ پٹرول کی قیمت 138 روپے پر لیٹر، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے پرائم منسٹر صاحب۔ آپ کیوں نہیں اس کو کنٹرول کر رہے؟ ہم مانتے ہیں دنیا میں پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے جلسوں میں کہتے تو تھے کہ جب پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکمران اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی قیمتوں میں، ان کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے، اس لیے پٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب؟ ہم آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو بھی لیڈر ہو، ایک ایماندار، عزت دار، ذمہ دار لیڈر ہو، جو ہمارے مشکل ٹائم میں پاکستان کو چھوڑ کر باہر نہ جائے، علاج معالجہ اس کا پاکستان میں ہی ہو، انڈیا یا امریکہ میں یا لندن میں نہ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہتر ترقی کرے، لیکن چاہیں گے تو تب نا، جب ہماری عوام آپ کی مہنگائی کا سامنا کر کے زندہ رہے گی، تو تب نا، جب آپ اپنی عوام کو، اپنے ووٹر کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر مار ہی ڈالیں گے، تو ہم آپ کی سپورٹ کس طرح کریں گے اور کس منہ سے کریں گے، کس وجہ سے کریں گے؟ یہ سوالات ہمیں، ہماری عوام کو، آپ کے سپورٹروں کو آپ سے پوچھنے چاہیے کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے جو ہم آپ کی سپورٹ کریں۔ ہم آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، دیانتدار سمجھتے ہیں، امانت دار سمجھتے ہیں، امین صادق سمجھتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے عوام کا پیٹ تو نہیں بھرتا نا۔ آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ اس ٹائم پاکستان میں پٹرول کی پرائس 138 ہے، انڈیا میں 105 سے لے کے 111 تک ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس ٹائم پٹرول کی پرائس جو 81 روپے پر ٹکا ہے، اور افغانستان میں اس ٹائم پٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ 61 روپیز ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ڈالر کے حساب سے جو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم کئی ملکوں سے پٹرول سستا دے رہے ہیں، تو وہ ہیں ڈالر کے حساب سے، اور ہمارے ملک میں چلتے ہیں پیسے، روپیز چلتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک میں جو چیزیں روزمرہ کی زندگی کے لیے خریدنی ہوتی ہیں، وہ ڈالر میں نہیں ہوتی، وہ پیسے میں ہوتی ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب، آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ لولی پاپ نہ دیں کہ ہم کئی ملکوں سے پٹرول سستا دے رہے ہیں۔ پٹرول سستا ڈالر میں ہے، ٹھیک ہے، ڈالر
میں تو ہم امیر ترین ملکوں میں شامل ہو رہے ہیں جو پٹرول کو پروڈیوس کرتے ہیں، ہم ان ملکوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم تو ایران، سعودی عرب، کویت، بحرین، روس، تاجکستان، قازقستان کی لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ڈالر کے حساب سے ڈالر میں جو ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان میں، وہ انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ انڈیا کا ایک جو ڈالر ہے، ایک ڈالر کا 75 پیسے بن رہے ہیں انڈیا کے، اور پاکستان کے بن رہے ہیں 170 سے بھی اوپر جا رہا ہے ابھی۔ اور بنگلہ دیش دیکھیں، جو ہمارے سے کل آزاد ہوا تھا 1970 میں، وہ ان کا 1 روپیہ ہمارے 2 روپے کے برابر ہو رہا ہے، اور افغانستان کا روپیہ بھی 2 روپے کے برابر ہو رہا ہے ہمارے۔ اور انڈیا کا 1 روپیہ ہو تو ہمارے 2 روپے اور 20 پیسے بن رہے ہیں۔ کتنے یار، ہم کتنی پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک تو افغانستان سے بھی اس لحاظ سے پیچھے جا رہا ہے۔ تو ہم اپنی حکومت سے اپیل کرتے ہیں، پرائم منسٹر سے اپیل کرتے ہیں، ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ یار کچھ عوام کا خیال کریں۔ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا۔ لوگوں کے خرچ، لوگوں کی جیبیں اب جواب دے رہے ہیں۔ بجٹ بنانا بہت مشکل ہو گیا، مہنگائی کا بہت زور ہے۔ اب بس ہو گیا عوام کی۔ اب آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو جادو جیسا ہو، یعنی کہ جادو ہی کرنا پڑے گا آپ کو، چاہے دنیا میں قیمتیں آسمان پہ ہو یا زمین پہ ہو۔ ہماری عوام کو ان چیزوں سے اب کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہماری عوام کا 2 ٹائم کا چولہا چلنا چاہیے۔ یہ امیدیں تھی آپ سے پرائم منسٹر صاحب، لیکن امیدیں اب دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیکسٹ 5 سال بھی حکومت کریں، اس لحاظ سے اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو آپ یقیناً ہار جائیں گے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح الیکشن میں جائیں گے اس مہنگائی کے دور میں تو آپ ہار جائیں گے یقیناً۔